کرسمس کے مبارک موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر لاہور کے لبرٹی چوک میں مسیحی برادری کو خوش آمدید کہنے اور اس بات کا پرخلوص پیغام دینے کے لیے پنجاب میں اقلیتیں قابل قدر، محترم اور معاشرے کا لازمی حصہ ہیں۔ 42 فٹ بلند کرسمس ٹری نصب کیا گیا۔ لبرٹی چوک میں سینٹا کلاز، سنو مین اور ستاروں کی شکلوں کو بھی خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کرسمس ٹری نصب کرنے کی ہدایت دی، جس پر پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی PHA نے عمل درآمد کیا۔ اس اقدام سے شہر کا یہ معروف چوک محبت، کثرت رائے اور سماجی ہم آہنگی کی ایک روشن علامت بن گیا۔ سوشل میڈیا پر اس پیش رفت کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ یہ کرسمس ٹری اس بات کی علامت ہے کہ پنجاب میں اقلیتیں نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ انہیں عزت، قدر اور معاشرے میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہ اقدام اتحاد اور یکجہتی کا ایک طاقتور پیغام ہے جو اس وقت کو اجاگر کرتا ہے کہ پیغام تنوع اور شمولیت کو اپناتے ہوئے تہواروں کی خوشیوں کو بھی بھرپور طریقے سے مناتا ہے۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت کے سامنے بھی خوبصورت کرسمس ٹری نصب کیا گیا، جسے دلکش روشنیوں اور جنگل بیل سے سجایا گیا۔ کرسمس ٹری کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بڑی تصویر بھی آویزاں کی گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کرسمس کے رنگوں سے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی گئی۔ حسب روایت امسال بھی FJA پاکستان کا سالانہ کرسمس معاشرہ FGA کنونشن گراؤنڈ لاہور میں ریورنڈ ڈاکٹر لیاقت کیسر پرنسپل FGA تھیولوجیکل سیمینری لاہور کی قیادت میں خوبصورت ماحول میں منعقد ہوا۔ مشاعرے کی صدارت معروف شاعر پرائڈ آف پرفارمنس نذیر کیسر نے فرمائی۔ مہمان خصوصی معروف شاعر ادیب پرائڈ آف پرفارمنس فرحت عباس شاہ تھے۔ معروف گلوکار عدیل نے خصوصی شرکت کی۔ استاد پرویز پارس، رابعہ رحمان، توقیر احمد شریفی، ڈاکٹر پونم نورین، پروفیسر محمد عباس مرزا، نصیر احمد نسیم مہمانان اعزاز تھے۔ نظامت کے فرائض آفتاب جاوید گیانی نے ادا کیا۔ کرسمس کا خصوصی پیغام ڈاکٹر لیاقت کیسر نے دیا، جو کہ نہایت مؤثر، مدلل، جامع ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم بھی تھا۔ جن معزز شعراء کرام نے اس کرسمس امن مشاعرے میں شرکت کی، ان کے اسماء گرامی یوں ہیں: نذیر کیسر، فرحت عباس شاہ، توقیر احمد شریفی، عدیل برکی، رابعہ رحمان، ڈاکٹر پونم نورین، استاد پرویز پارس، پروفیسر احمد، پروفیسر محمد عباس مرزا، نصیر احمد نصیر، خالد امان، اوائل احتشام، حسن زاہد، جر پالوی، ڈاکٹر عادل امین، پروفیسر فخر لالہ، نوید انجم، ڈیوڈ پرسی، ڈاکٹر طارق، جاوید طارق، منیر بھٹی، جاوید ڈینیل، عرفان نشاط چودھری، اعزاز ہارون، سٹیلا وارث ہنوالی، ارسلان کرسٹی اور داؤد ناصر تھے۔ اس مرتبہ FJA پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف شاعر فرحت عباس شاہ اور نامور گلوکار عدیل برکی کی خصوصی یادگاری شیل پیش کی گئی۔ مشاعرے کے اختتام پر کرسمس کیک کٹنگ سرمنی ہوئی۔ بعد ازاں FJA پاکستان کی جانب سے شعراء کرام کو کرسمس کے خصوصی تحائف دیے گئے اور شرکاء محفل کی پرتکلف عشائیت سے تواضع کی گئی۔ یوں ہی واہ 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 یوں ہی تو نہیں رنگ ابھی زرد ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا درد ہمارا یوں ہی تو نہیں دنگ۔ میرا خیال ہے بس کرنا اے نو بھی اگلے شعر تے 2-3 ہور شاعراں نو آ جائے۔ فیلڈ مارشل کی کرسمس تقریبات میں شرکت میں مسیحی برادری کے لیے نیک تمنا کا اظہار۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس تقریبات میں شرکت۔ ISPR نے بتایا کہ فیلڈ مارشل نے مسیحی برادری کے ساتھ خوشیوں کے اس موقع کو منایا، مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد دی اور امن، ہم آہنگی، خوشحالی کے لیے نیک تمنا کا اظہار کیا اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو پاکستان کے نظریے کی بنیاد قرار دیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا اور بانی پاکستان کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل آصم منیر نے کرسمس کی تقریب میں شریک افراد سے گفتگو کی اور قومی ترقی اور سلامتی میں پاکستان مسیحیوں کو خدمات کو سراہا۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی طاقت
مساوی مواقع اور آئین اقتدار مذہب، نسل، ذات اور عقیدے سے بالاتر ہے۔ فیلڈ مارشل نے شہریوں کے عزت، سلامتی، مساوی حقوق کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR نے بتایا کہ مسیحی برادری کے رہنماؤں نے فیلڈ مارشل کے دورے پر شکریہ ادا کیا اور وطن کے دفاع میں مذہبی ہم آہنگی، ترقی، یکجہتی کے لیے فوج کے کردار کو سراہا۔ لاہور میں دی ٹروتھ نیوز TTN YouTube چینل کے زیر اہتمام کرسمس مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت صاحب کتب معروف شاعر ساجد پال ساجد نے فرمائی۔ مہمان خصوصی معروف ڈرامہ نگار، افسانہ نگار منظور راہی تھے، جبکہ نظامات کے فرائض اردو پنجابی کے معروف شاعر ڈیوڈ پرسی نے ادا کیے۔ جن شعراء کرام نے کرسمس کی مناسبت سے کلام پیش کیا، ان میں سے ساجد پال ساجد، منظور راہی، جاوید ڈینیل، پادری عرفان نشاد چودھری، ڈاکٹر ملٹن ممتاز، اسٹیلا ظفر، پاسٹر اعجاز گل، پرویز مسیح اور وجاہت پرویز شامل تھے۔ معروف کالم نگار، سیریل نیوز کے روح رواں یوسف بنجمن اور بشپ انسرام سوداگر نے مختصر اظہار خیال کیا۔ میزبان ایڈوکیٹ طارق سراج نے اپنے چینل TTN کے دفتر میں تمام شعراء کرام کو خوش آمدید کہا اور مہمان نوازی کرتے ہوئے پرتکلف عشائیت سے تواضع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ بھی ایسی تقریبات کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ 9 مئی مقدمات کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ PTI رہنما محمود الرشید کو 33 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو گلبرگ کے علاقے میں جلاؤ گھراؤ اور گاڑیاں جلانے سے متعلق 2 مقدمات کا تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں عدالت نے دونوں کیسز میں شواہد کا جائزہ لینے کے بعد 23 ملزمان کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا، جبکہ PTI رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کو مختلف سزائیں سنائی گئیں۔ عدالت نے PTI کے سینئر رہنما میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ محمود الرشید کو مختلف دفعات کے تحت الگ الگ سزائیں دی گئیں، جو مجموعی طور پر 33 سال بنتی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ تحریری عدالتی فیصلے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا سازش سے متعلق میٹنگ میں موجود ہونا ثابت ہوا، جبکہ پروسیکیوشن کے مطابق ان رہنماؤں نے جلاؤ گھراؤ کے لیے عوام میں انتشار پھیلایا۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن نے مختلف واٹس ایپ پیغامات، 70 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات اور ملزمان کے خلاف فورینسک رپورٹس عدالت میں پیش کی۔ فیصلے کے مطابق JIT نے ملزمان کو قصوروار قرار دیا، جبکہ کسی ملزم نے JIT رپورٹ کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا، اگرچہ حتمی بیانات میں سب نے خود کو بے گناہ قرار دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پراپرٹی آنرشپ کے تحت دلایا گیا قبضہ فوری واپس کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت کی گئی کارروائیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے DRC کمیٹی کے ذریعے حاصل کیا گیا قبضہ فوری طور پر واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے محمود علی کی درخواست پر سماعت کی، جس دوران پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شہری بھی عدالت میں پیش ہوا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے قبضہ حاصل کرنے والے شہری کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ غلط فیصلے کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ریسیز کے ماتحت قائم کمیٹیوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے قبضہ واپس کریں، پھر مزید بات ہوگی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ کمیٹی ممبران کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ وکیل خود تسلیم کر رہا ہے کہ DCs نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اگر پٹواری وقت پر کام کرتا تو یہ معاملہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ سسٹم کو بائی پاس کیا جائے گا تو ایسے مسائل جنم لیں گے۔ سماعت کے دوران وکیل نے کہا کہ اگر سسٹم سے انصاف نہیں ملے گا تو لوگ کہاں جائیں گے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اخباری خبروں کے لیے عدالت میں ڈائلاگ نہ ماریں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ عدالتوں میں کتنے پرانے کیسز زیر التوا ہیں۔
فیلڈ مارشل سے اردن کے مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میجر جنرل یوسف احمد نے پاک مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے خدمات کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد نے دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے بدلتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر، بھارت واضح طور پر لوزر قرار۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ونر جبکہ بھارت کو واضح طور پر لوزر قرار دے دیا۔ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ فارن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ حاصل کر سکے۔ اعتماد اور رسائی امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا۔ پاکستان کی سمارٹ حکمت عملی نے واشنگٹن میں طاقت کا توازن اسلام آباد کے حق میں بدل دیا۔ ٹرمپ دور میں پاکستان نے نہ صرف جگہ بنائی بلکہ اثر بھی قائم کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی پیش رفت نے خطے میں سفارتی نقشہ دوبارہ سے کھینچ دیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کو دوبارہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا۔ دوسرے دور کے آغاز میں دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستان کے کردار نے ٹرمپ کو فوری اور حوصلہ افزا کامیابی دی۔ فارن پالیسی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے ٹرمپ کے ٹرانزیکشنل فریم میں نتیجہ خیز سفارتکاری کی۔ کرپٹو کرنسی جیسے معاملات بھی پاک امریکہ بات چیت اور ڈیلز کا حصہ بنے۔ اہم معدنیات پر تعاون اور سودوں پر بھی گفتگو کا ذکر آیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، شمالی علاقوں میں پارہ نقطہ اجماد سے نیچے گر گیا۔ لاہ کا درجہ حرارت -10، استور -6، گوپس کا -5 ریکارڈ کیا گیا۔ سکردو، ہنزا، کلات کا -4، کلام، گلگت، کوئٹہ اور دیر میں -3 سینٹی گریڈ رہا۔ آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شمالی علاقہ جات بلوچستان کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کر دی گئی، جبکہ پنجاب اور بلائے سندھ کے میدانی اضلاع میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ افغان انڈر 19 کرکٹرز کی عمروں پر سوال اٹھنے لگے۔ 3 سال تک بطور ڈیولپمنٹ کوچ افغانستان کرکٹ بورڈ کے لیے خدمات سر انجام دینے والے سابق فاسٹ بولر رانا نوید الحسن نے اس حوالے سے ملی جلی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان ٹیم میں بڑے دکھائی دینے والے 1-2 لڑکوں کے حوالے سے رپورٹس میں صداقت ہو سکتی ہے، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر ان کے پاس اپنی عمر کی تصدیق کے لیے ثبوت بھی ہیں۔ دستاویزات چیک کر کے ہی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انہیں کھیلنے کی اجازت دی ہے۔ رانا نوید الحسن نے کہا کہ افغانستان کے نوجوانوں کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں KPK کے کم عمر لڑکے بڑے نظر آتے ہیں۔ ایسا ان کے علاقے کی آب و ہوا، ماحول اور خوراک سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ صورتحال افغانستان میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح ایشیا کپ میں پاکستان کے انڈر 19 ٹیم نے بھارت کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا، اس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہوگا۔ پاکستانی ٹیم نہ صرف ٹرائنگولر سیریز بلکہ ورلڈ کپ میں بھی فیورٹ شمار ہوگی۔